وہ جیسے ہی کلاس روم میں داخل ہوئی میری نظر اس کی نظر سے ٹکرائی اور نہ جانے کیسے صدیوں کا سفر پلوں میں طے ہو گیا اور میں اس کی جھیل سی آنکھوں میں ڈوب گیا۔ اس کے چہرے کے نقاب نے اس کی شرابی آنکھوں کی مستی کو زیادہ بڑھا دیا تھا۔ میں نے لاکھ کوشش کی کہ خود کو اس کے سحر سے آزاد کر سکوں، لیکن بے سود۔ یہ اردو ایم اے کی ہماری پہلی کلاس تھی اور موضوع بھی غالب کی شاعری تھا۔ پہلی کلاس میں تعارف کرانا تھا اور اسی سے پتہ چلا کہ اس کا نام پاکیزہ تھا۔ ہائے، وہ اپنے نام کی طرح ہی پاکیزہ تھی، اتنی پاکیزہ کہ چھونے سے بھی ناپاک ہونے کا ڈر ہو۔ میں تو بس اس کی آنکھوں میں ڈوب جانا چاہتا تھا۔ کلاس کا باقاعدہ آغاز ہوا اور غالب کی شاعری پر گفتگو ہونے لگی۔ بات بڑھتے بڑھتے اس شعر تک جا پہنچی۔ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ اس شعر نے تو جیسے میری روح مجھ سے کھینچ لی۔ اس کی کوئل سی آواز کا اثر تو میرے دل تک پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ کلاس کے اختتام پر میں نے اس سے بات کرنے کی جسارت کی۔ میں علی ہوں، نام تو آپ نے سن ہی لیا ہوگا، لیکن سوچا کہ کچھ تعارف بھی ہو جائے۔ اس کی آنکھوں میں بھلا کی سنجیدگی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ حالانکہ اس کے چہرے سے صاف واضح تھا کہ وہ رسمی گفتگو سے زیادہ بات بڑھانے کی عادی نہیں، لیکن اب اسے میں یہ کیسے بتاتا کہ میں تو اس کے عشق لا حاصل میں اس وقت ہی گرفتار ہو چکا تھا جب سے اس نے پہلا قدم اس کلاس میں رکھا تھا۔ بس کچھ دو چار بول بول کے وہ اپنے گھر کو روا تو ہو گئی، لیکن میں تو اس کے عشق کے سحر میں کھو چکا تھا۔ دن گزرنے لگے اور میں کسی مرغ بسمل کی طرح اس کے عشق میں تڑپنے لگا۔ ایک دو بار اس سے گفتگو کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ کسی بھی غیر مرد سے گفتگو کرنے کی عادی نہ تھی۔ اسی طرح میں اس کشمکش میں 6 ماہ بتا چکا تھا۔ میرا عشق جنون کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ اتنے میں مجھ پر ایک اور انکشاف ہوا کہ وہ شہر کے کروڑ پتی سیٹھ عابد کی بیٹی ہے۔ میری امیدوں پر تو جیسے مزید پانی پھر گیا۔ وہ محلوں کی شہزادی، اور کہاں میں غریب ٹیکسی ڈرائیور کا بیٹا۔ لیکن محبت یہ سوچ کر کہاں کی جاتی ہے۔ میں اس کو بتانا چاہتا تھا کہ بس اب اتنا ستم نہ کرو، میری جان پر رحم کرو، مجھے اتنا نہ ستاؤ کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ لیکن آخر بتاتا بھی تو کیسے؟ وہ پاکیزگی کی حد تک پاکیزہ تھی، اور اس سے ایسی بات کا اظہار کرنا بھی تو گویا اس کی بے توقیری کرنا تھا۔ لیکن میری محبت بھی تو پاکیزہ تھی۔ میں تو اس کو چھونے سے بھی ڈرتا تھا۔ بس یہی چاہتا تھا کہ تم مخاطب بھی ہو، قریب بھی ہو، تم کو دیکھے کہ تم سے بات کرے۔ میں تو بس گھنٹوں سے اپنے سامنے بیٹھا کر تکنا چاہتا تھا۔ بس یہی چاہتا تھا کہ وہ بات کرتی رہے اور میں آنکھیں بند کر کے اس کے ایک ایک لفظ کی شیرینی اپنے دل میں اتارتا رہوں۔ لیکن آج میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس طرح عشق لا حاصل میں مر جانے سے بہتر ہے کہ ایک بار اپنے دل کا حال تو بیان کروں۔ وہ کیفے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ میں ہمت کر کے اس تک جا پہنچا اور اس سے کہا کہ 2 منٹ اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔
اس نے اجازت دی تو میں نے ہمت باندھ کر اپنی بات شروع کی. پاکیزہ، مجھے غلط نہ سمجھنا، لیکن میں تمہارے عشق میں گرفتار ہو چکا ہوں. ہاں، میں غریب ہوں، لیکن عشق غربت اور عمارت دے کر کہاں ہوتا ہے. ہاں، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم بدلے میں میری محبت میں گرفتار ہو جاؤ، لیکن بس اتنا چاہتا ہوں کہ میری محبت کا احترام کرو، اور جب میرے نام کا ذکر تمہارے سامنے ہو تو مجھے اپنے طلبگاروں میں شمار کرنا. اس نے آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا، مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے اس طرح سے اس کی طرف دیکھا کہ گویا یہ مانی دینا چاہتا تھا کہ اگر جان بھی دینی پڑی تو وہ بھی حاضر ہے. اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان اتنا بڑا ہوتا ہے جتنا اس کا محبوب. اگر آپ مجھے اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بھی ایک کڑی آزمائش سے گزرنا پڑے گا. میں نے اپنی آنکھوں میں سارے جہان کی آگ سمیٹ کر اس سے کہا، آزمائش شرط ہے. تو پاکیزہ بھی اٹھ سے اٹھتے بولی، امتحان تو کڑا ہوگا، لیکن اس کی شرط آپ کو کل بتاؤں گی. میں پوری رات انگاروں پر تڑپتا رہا اور آسمان کے تارے گنتا رہا. صبح سب سے پہلے کلاس میں اپنی سیٹ پر جا بیٹھا. وہ ٹھیک 7:30 بجے وہ کلاس میں داخل ہوئی. میں ایک مقناطیس کی طرح اس کی جانب کھینچا چلا گیا. پاکیزہ، اب میرا اور امتحان نہ لو اور مجھے اپنی شرط بتا دو. وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر لان کے کونے میں چلی گئی. ہاں، تو جاننا چاہتے ہو تو سنو. اگر مجھے محبوب بنانا ہے تو میرے محبوب کو بھی اپنا محبوب بنانا پڑے گا. بات تو بہت عجیب تھی، لیکن میں نے حامی بھر لی اور پوچھا کہ آپ کا محبوب کون ہے؟ اس نے بصد احترام کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میری آنکھوں میں حیرت امڑ آئی اور میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کون نہیں کرتا؟ تو اس نے مسکرا کر کہا، میری شرط یہ ہے کہ آپ سے شادی اس وقت کروں گی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں آ کے مجھے کوئی اشارہ دے جائیں گے کہ آپ ہی میرے لیے سب سے بہتر ہیں. میرے دماغ میں تو جکڑ چلنے لگا. آج تک میں نے 5 وقت کی نماز بھی باقاعدہ ادا نہیں کی تھی. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا قرب کیسے حاصل کرتا اور اس شرط کو پورا کرتا؟ لیکن پاکیزہ جاتے جاتے بتا گئی کہ آپ اس حالت میں اس وقت ہی پہنچیں گے جب آپ کو ان کی اتنی پیاس ہوگی جیسے پیاسے کو پانی کی. میں کچھ لمحوں کے لیے تو سکتے میں کھڑا رہا. اتنی کڑی شرط، اب میرے بس میں کیا تھا یہ سوچنے لگا. پورا دن اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ آخر کروں تو کیا کروں. کہ اتنے میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہونے لگی. میرے قدم بے اختیاری میں مسجد کی جانب اٹھنے لگے. شاید زندگی میں 2-3 بار ہی باجماعت نماز پڑھی تھی. آج پہلی صف میں کھڑا ہو کے بڑا عجیب سا محسوس ہوا. خدا کے سامنے کھڑا ہو کے آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور ندامت بھی کہ آج آیا بھی تو صرف ایک انسان کے لیے، لیکن خدا بھی تو بہت مہربان ہے. قرآن کی ابتدا بھی تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی سے تو کی ہے. خدا مسکراتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا، چل کسی بہانے تو آیا، ہمارے پاس آیا تو صحیح. ہم تو شکوہ نہیں کرتے، بس عطا کرتے ہیں. میں اس روز اتنا رویا کہ شاید
آنسوؤں کی ایک جھیل بنا بیٹھتا۔ بس اب ہر وقت یہی کوشش رہتی کہ زبان پر ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روا رہے۔ میری باتوں میں بھی کافی کمی آ چکی تھی اور اب میں تنہائی سے دوستی کرنے لگا۔ پاکیزہ سے نظریں تو چار ہوا کرتی تھیں اور تھوڑی بہت رسمی گفتگو کے بعد ہم اپنی راہیں بدل لیتے تھے۔ اسی شش و پنچ میں 6 ماہ اور بیت گئے، لیکن شاید میں اپنے امتحان کو پاس کرنے کے کہیں قریب ہی نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ رات میں خدا انسان کے بہت قریب آ جاتا ہے۔ میں نے راتوں کو اٹھ کر خدا سے باتیں شروع کر دی اور اپنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اپنا پیغام پہنچانے لگا کہ آپ تو میرا حال جانتے ہیں، خدا را میرے حال پر رحم کیجئے اور میرا پیغام آگے پہنچا دیجئے۔ بس راتیں یوں ہی گزرنے لگی۔ ایک رات اسی طرح ذکر الہی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنکھ لگ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ انہوں نے کہا، بیٹا اتنے کیوں غمگین ہو، خدا تیرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو ایک عجیب سی طمانینت کا احساس تھا۔ جب کلاس میں پہنچا تو پاکیزہ مجھ سے پہلے وہاں موجود تھی۔ اس کے چہرے پہ بھی ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ میں اس کی مسکراہٹ کی وجہ جاننے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے کچھ شرماتے ہوئے مجھ سے کہا، تم جیت گئے ہو علی، تم جیت گئے۔ آج سے میں تمہاری غلام۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، خدا کا شکر ادا کیا اور سوچا کہ ایسا پہلی بار ہوگا جب 2 غلام ایک دوسرے کے ہم سفر بن جائیں گے۔